آج میں آپ لوگوں کو اسلامی طریقے سے وزن کم کرنا سکھاؤں گی، لیکن میں آپ کو صرف پوائنٹس بتاؤں گی۔ ہے تو یہ ڈیٹیل ٹاپک، لیکن آپ لوگ ڈیٹیل سننا نہیں چاہتے نا، ٹھیک ہے آپ ڈیٹیل نہ سنیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ سمجھ کر ضرور کیجیے گا۔ مطلب لائف میں کبھی بھی کوئی بھی کام کریں نا، تو پہلے آپ خود اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کریں، پھر کیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ غلطیاں نہیں کرتے، اور بعض اوقات جہاں آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اور یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ یا ڈاکٹر پہ سارا بلیو کر کے بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں، آپ کو خود بھی اس چیز کے بارے میں کافی حد تک پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر جو آپ کو انسٹرکشن دے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے کہ اچھا اس نے مجھے کہا کیا ہے۔ تو اسی طرح میں نے ایک لڑکی کو جیسے ڈائٹ پلان دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا ڈائٹ پلان بھی لیا تھا، اور میں نے ایک دو اور کا بھی اس میں مکس کر کے ڈائٹ پلان بنایا اپنا، اور مجھے اسے ریزلٹس بھی ملے۔ تو اب آپ یہ نہ کر لینا کہ آپ بھی 2-3 لوگوں کا مکس کر لینا، مکس وہی کر سکتا ہے جس کو کافی حد تک اس کا نالج ہو جائے اور اس کے ساری کلیئر ہو جائیں چیزیں۔ تو اس لیے آپ خود بھی انٹرسٹ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے جیسے بتا دیا لکیر کے فقیر نہیں رہنا چاہیے۔ تو خیر کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وزن کم کرنا ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ وزن کم کرنا ایک سائنس ہے، اور اسلام ہی اصل سائنس ہے، اسلام ہی اتھینٹک سائنس ہے۔ تو اسلام بھی ہمیں وزن کم کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اور وہی اصل طریقے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ کوئی باہر کا ڈاکٹر ہوگا یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یا ڈائٹیشین ہوگی وہ جو ڈائٹ پلان بتائے گی، بھائی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور اسلام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو جو چیز اسلام کو پتہ ہے نا، وہ کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں پتہ۔ اور سلمان جو چیزیں بتاتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے، تو جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں نا، انہوں نے اس پر ریسرچ کی تھی کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ اچھا اسلام جو چیزیں بتاتے اس کے تو بڑے فائدے ہیں۔ تو خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پوائنٹس بتانا چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ ایک بہت بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک جرنی ہے باقاعدہ یہ۔ تو جب بھی کوئی نیا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ صدقہ دے کر اس کو شروع کرنا چاہیے۔ آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام کریں تو صدقہ دے کر شروع کریں۔ تو جب وزن کم کرنے کا اپنا جرنی سٹارٹ کریں نا، تو سب سے پہلے آپ اپنا صدقہ نکال دینا کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمانا۔ اکٹھے دینا چاہیں تو اکٹھے دے دیں، ورنہ ڈیلی کے 10-20 روپے جو ہیں وہ آپ اپنے روزانہ کے نکالتے رہیے، یا کسی فقیر کو روزانہ کے بیس پہ دیتے رہیے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہو گیا، اور صدقہ جو ہے وہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اور یہ موٹاپا بھی کسی بلا اور پریشانی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صدقہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کھانے سے ریلیٹڈ ہے۔ کھانا کھانے کی سنت یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیے، آپ کو تھوڑی تھوڑی بھوک ہونی چاہیے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے نا، تو آپ نے پوری ایک روٹی نہیں کھانی، آپ نے روٹی کے 3 حصے کھانے اور 1 حصہ چھوڑنا ہے۔ یعنی اپنی بھوک سے تھوڑا سا کم کھانا کھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ روک لینا چاہیے، بھوک جب پیٹ بھرنے والا ہو نا تو اس سے پہلے ہی ہاتھ روک لینا چاہیے۔ کھانے کا یہ پورشن ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کتنا پورشن کھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے پانی کا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ اس سے موٹاپا بھی آتا ہے، اس سے پیٹ بھی پھولتا ہے، اور اس سے کینسر اور باقی اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ جو ہم یہ پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، اسلام میں یہ چیز منع ہے نا کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ تو لوگ اس کو عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے، جن بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کی، انہیں پتہ چلا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، تو کینسر تک ہو جاتا ہے۔ تو اسلام پھر مطلب جو چیزیں بتاتا ہے وہ اتھینٹک بتاتا ہے، تو ہمیں بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ اسلام جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے۔ تو پانی کی بات ہو گئی ہے، اور کھانا کھانے سے فوراً پہلے بھی پانی نہیں پینا چاہیے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا چاہیے۔ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہر کھانا کھانے کے بعد آپ سورۃ قریش پڑھا کریں۔ سورۃ قریش آپ کو موٹاپے سے بچاتا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے سے رزلٹ دیکھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی سورۃ قریش پڑھنے سے کیا بھائی وزن کم ہو جائے گا؟ تو بالکل ہو جائے گا۔ میں اگین آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اسلام ہمیں اتھینٹک چیزیں بتاتا ہے، تو اس کی پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کھانا کھانے جب 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور ہر کھانے کے بعد وہ جو کھانے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لیا
کریں, اس کے بعد سورۃ قریش ضرور پڑھا کریں, 3 دفعہ پڑھ لیا کریں, 3 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ تو لازمی پڑھیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے ہر کھانے کے بعد. لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ فار ایگزامپل کوئی اور چیز بھی کھاتے ہیں, کوئی اسنیک وغیرہ کھاتے ہیں, اس کے بعد بھی سورۃ قریش پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ 3 دفعہ تو لازمی پڑھیں, یعنی کہ صبح دوپہر شام تینوں کھانوں کے بعد, اور 3 دفعہ پڑھ لیں تو وہ اچھی بات ہے. اور نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے اسٹریس, کہ آپ نے اسٹریس نہیں لینا, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اسٹریس سے بہت زیادہ وزن بڑھتا ہے. جب آپ کا اسٹریس ہوتا ہے نا تو وزن بڑھتا ہے اور وزن کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے. تو اسٹریس نہیں لینا. اب آپ کہیں گے کہ اب ہم اسٹریس کیسے نہ لیں, تو اسٹریس نہ لینے کا تو اسلام نے سب سے زبردست طریقہ بتایا. جو اسلام نے اسٹریس کو کم کرنے کا طریقہ بتایا وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب سنا ہوگا کہ قرآن مجید اللہ کے ذکر میں دلوں کے لیے شفا ہے, اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو بالکل جب اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس کیسے کم ہوگا, یعنی کہ یہ تو پھر پوچھنا ہی نہیں چاہیے. تو اسٹریس بالکل کم ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیے, قرآن مجید کی تلاوت کریں, قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون ملتا ہے, اور اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے. اسٹریس کم ہوگا تو ویٹ کم ہوگا.